ایک تیسری کتاب بھی اس کو ہم نے ایڈ کیا ہے، آسان علوم القرآن ہے، ٹھیک ہے نا، علوم القرآن یعنی قرآنی علوم وغیرہ۔ آج چونکہ اس کا پہلا ہے دن ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے وغیرہ یہ سارا ہم آج اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں اس کو بھائی۔ دیکھو ذرائع علم اور اس کی قسمیں، حصول علم کے ذرائع۔ ہم جب علم وہ حاصل کرتے ہیں نا تو اس کے لیے ہم کون کون سی جو ہے نا وہ اندام وغیرہ اعضاء وہ استعمال وہ کرتے ہیں حصول علم کے لیے، وہ اس کو ذرائع وہ کہا جاتا ہے۔ تو مثال انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، اور اس طرح کان بھی دیے ہیں، مختلف اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ دیے ہیں چیزیں۔ تو ان سب چیزوں کو جب ہم استعمال کریں گے تو علم حاصل کریں گے، تو یہ ذرائع علم اس کی قسم، حصول علم کے ذرائع۔ تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی 3 ذرائع رکھے ہیں۔ انسان ان 3 ذرائع سے علم حاصل کرتا ہے، حواس ظاہرہ، یعنی پہلے 3 ذرائع حواس ظاہرہ، خمسہ جو اس کو ہم آنکھ بھی کہتے ہیں، کان ہے، ناک ہے، زبان اور تمام جسم۔ نمبر 2 عقل سے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں، اور نمبر 3 وحی ہے۔ یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے انسان کو وہ دی ہے، اور انسان ان 3 چیزوں کی بدولت جو ہے نا وہ علم وہ حاصل وہ کرتا ہے۔ اس میں پہلا خواص خمسہ ہے، یعنی آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے۔ آنکھ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں تو ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور اس طرح آنکھ کان وغیرہ یہ بھی ہے، اور اس طرح عقل کے ذریعے ہم اچھے و برے میں تمیز کر سکتے ہیں، اور وحی کے ذریعے چونکہ اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، اور وہ وحی جو ہے نا آگے انبیاء کرام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات وغیرہ وہ ہوتی، تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب حواس خمسہ ظاہرہ میں اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں سب سے پہلا جو ہے نا وہ ہے عقل ہے۔ کیا ہے وہ؟ عقل ہے، یعنی عقل کے ذریعے ہم اچھی اور بری چیز کی تمیز بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں خلاصہ بتاتا ہوں کہ انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے کہ انسان اسی عقل کی وجہ سے تمام مخلوق سے کیا ہے بالا تر ہے، اور تمام مخلوق سے اوپر درجے پر ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ اس عقل کی وجہ سے اچھے بری میں وہ تمیز وہ کر سکتا ہے، تو عقل ہے۔ اور اس طرح وہی جو ہے نا، یہ وہی بھی ایسی ہے کہ وہی جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے جوابات صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کے جوابات انسان کو دینے کے جو ذریعہ فرمایا ہے اس کا نام وہی ہے۔ اس لیے وہی انسان کے لیے وہ اعلیٰ ترین ذریعہ علم ہے جو اس کی زندگی سے متعلق جوابات مہیا وہ کرتا ہے، اور وہی جو ہے نا وہ اس طرح انبیاء کرام کو وہ ہوتی ہے۔ وہی یہ کوئی عام چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک پر وہی نازل کرے، بلکہ اللہ سے کہ مخصوص جو بندے ہوتے ہیں 1,24,000 کم و بیش ان پر۔ اب وہی خود کیا چیز ہے اور ان کی قسمیں کیا ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے کہ وہی خود کیا ہے۔ اگر آپ سے سوال پوچھا جائے کہ وہی کی تعریف کرو یا وہی کا لغوی معنی بتاؤ اور وہی کی کتنے قسمیں، تو کم از کم آپ کو یہ آنی چاہیے۔ تو وہی کی جو لغوی تعریف ہے وہی، اور یہاں کی لغوی معنی جلدی سے کسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے، بس آپ یوں سمجھیں کہ وہی کا جو معنی ہے وہ اشارہ کرنا ہے۔ کیا ہے؟ اشارہ کرنا ہے، خواہ یہ اشارہ آواز کے ذریعہ ہو یا کسی عضو کو حرکت دے کر ہو، یا تحریر اور نقوش یعنی کچھ لکھنا اور نقش کرنے کے ذریعے ہو۔ جیسے زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے نے فرمایا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ ٹھیک ہے، تو وہی کا جو لغوی معنی ہے بس آپ ذہن میں رکھ لیں کہ وہی کا لغوی معنی کیا ہے، خفیہ طور پر یا خفیہ طور پر اشارہ وہ کرنا، یہ لغوی وہ معنی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پھر اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی کیا ہے، اور ہم وحی اور ایحاء میں فرق ہے، اور کشف کیا ہوتا ہے، کرامت کیا ہوتا ہے، معجزہ کیا ہوتا ہے، اس کو بھی ہم نیچے ڈسکس کریں گے۔ اب وحی کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ کیا ہے؟ اصطلاحی جو وحی ہے نا، المنزل علی نبی من انبیائہ، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کی کسی نبی پر نازل ہوا ہو اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ جس طرح قرآن مجید وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام پر نازل ہوا، تورات موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی صورت میں نازل ہوا، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کی صورت میں وہ نازل ہوا، اور اس طرح زبور ہے داؤد علیہ السلام پر وحی کی صورت میں وہ نازل وہ ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا آج وحی کی اصطلاحی تعریف۔ کل انشاءاللہ آج اس کا پہلا دن ہے، وحی اور ایحاء میں فرق، یہ فرق انشاءاللہ ہم بتائیں گے، اور یہ انتہائی اہم کتاب ہے علوم القرآن کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہم الفوظ الکبیر وہ بھی پڑھیں گے، تو یہ ساری چیزیں انتہائی اہم ہے۔ اس کو آپ غور سے سنا کرے، جو اہم پوائنٹس ہیں وہ لکھ کر بھی کرے، جہاں کسی چیز کی مثال کے طور پر وہ سمجھ نہ آئے تو بے شک وہ کمنٹس میں آپ
پوچھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے.